یسوع کے ساتھ صلیبی کلمات کیا ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے؟ یسوع کے ساتھ صلیبی کلمات درج ذیل ہیں، تاہم یہ بائبل کے کسی خاص حوالہ میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ پہلا کلمہ متی 27 باب 46 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں یسوع اس دستبرداری کا اظہار کر رہا تھا جو خدا نے دنیا کے گناہوں کو اس پر ڈالنے کے سبب سے اس سے اختیار کی تھی۔ جب یسوع صلیب پر گناہ کے اس بوجھ کو محسوس کر رہا تھا تو تمام ابدیت میں صرف اس موقع پر وہ خدا سے جدائی بھی محسوس کر رہا تھا۔ یہ 22 زبور 1 آیت میں درج نبوتی بیان کی تکمیل بھی تھی۔ دوسرا کلمہ، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ لوکا 23 باب 34 آیت۔ وہ لوگ جنہوں نے یسوع کو مصلوب کیا تھا اس بات سے پوری طرح واقف نہیں تھے کہ وہ کیا کر رہے تھے، کیونکہ وہ مسیحا کے طور پر اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ ان کے یسوع کی الہی شخصیت سے لا علم ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ معافی کے مستحق تھے، اور جب وہ مسیح یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے، عین اسی وقت پر یسوع کی طرف سے اس کے لیے معافی کی دعا کرنا خدا کے فضل کی لامحدود شفقت کا اظہار کرتا ہے۔ تیسرا کلمہ، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لوکا 23 باب 43 آیت۔ اس کلمے میں یسوع صلیب پر لٹکے مجرموں میں سے ایک کو یہ یقین دہانی کروا رہا ہے کہ جب وہ مرے گا تو وہ فردوس میں یسوع کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس لیے قبول کیا گیا کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس مجرم نے یہ پہچانتے ہوئے کہ یسوع کون ہے اس پر اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا۔ لوکا 23 باب 42 آیت۔ چوتھا کلمہ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ لوکا 23 باب 46 آیت۔ یسوع یہاں اپنی مرضی سے اپنی جان باپ کے ہاتھوں میں سونپ رہا ہے، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ جان دینے کو تھا اور خدا نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تھا۔ عبرانیوں 9 باب 14 آیت۔ پانچواں کلمہ، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ جب یسوع نے اپنی ماں کو یوحنا رسول جس سے وہ بڑی محبت رکھتا تھا کے ساتھ صلیب کے قریب کھڑے دیکھا تو اس نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری یوحنا کے سپرد کر دی، اور اسی وقت سے یوحنا رسول اسے اپنے گھر لے گیا۔ یوحنا 19 باب 26 سے 27 آیت۔ اس آیت میں یسوع جو ہمیشہ سے ہمدرد بیٹا ہے، اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کی زمینی ماں کی دیکھ بھال ہوتی رہے۔ میں پیاسا ہوں، یوحنا 19 باب 28 آیت۔ یسوع یہاں مسیح کے بارے میں 59 زبور 21 میں درج پیشن گوئی کو پورا کر رہا ہے، اور انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ یہ کہتے ہوئے کہ وہ پیاسا ہے، اس نے رومی سپاہیوں کو ترغیب دی کہ وہ اسے سرکہ پلائیں، جو مصلوبیت کے عمل میں عام تھا، اور اس طرح سے اس نے پیشن گوئی کی تکمیل کی۔ ساتواں کلمہ، تمام ہوا، یوحنا 19 باب 30 آیت۔ یسوع کے آخری الفاظ کا یہ مطلب تھا کہ اس کا دکھ اور تکلیف ختم ہو چکے ہیں، اور انجیل کی تعلیم دینے، معجزات کرنے اور اپنے لوگوں کے لیے نجات کا انتظام کرنے کا جو کام باپ نے اس کے سپرد کیا تھا وہ پورا ہو چکا، یعنی مکمل طور پر سر انجام دیا جا چکا تھا۔ آمین اور آمین۔